السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کے لیکچر میں ہم شیخ غلام حمدانی مصحفی کی پہلی غزل کا متن پڑھیں گے اور اس کے بعد شاعر کا تعارف اور کچھ اشعار کی ہم تشریح کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم شیخ غلام حمدانی مصحفی کی پہلی غزل کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ اس کا متن ملاحظہ فرمائیے کہ دنیا میں جب تلک کہ میں اندونگی رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کری رہا، رونے سے کام بس کہ شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آنستی رہا، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا، آخر کو ہو کہ لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نظیر زمیں رہا، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا، یاران گرم رو تو سب آگے نکل گئے ہیں، یاران گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا، رکھوں میں روک کیوں کہ دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ یہ تھا اس غزل کا متن۔ اب ہم اس کے شاعر جو ہیں شیخ غلام حمدانی مصحفی، اس کا تھوڑا سا تعارف پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے چند اشعار کی ہم تشریح کریں گے۔ عزیز طلباء، شیخ غلام حمدانی مصحفی 1751 کو امروہہ میں پیدا ہوئے۔ امروہہ ان کی جائے پیدائش ہے۔ امروہہ سے ہجرت کر کے یہ دلی میں چلے گئے، 20 سال تک وہیں دلی میں رہے، اور پھر جنگ کے زمانہ میں جب انگریزوں نے دھاوا بولا ہندوستان پہ اور ہندوستان کو مقبوضہ بنایا، تو اس وقت دیگر شعراء کی طرح مصحفی بھی دلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ چلے گئے۔ پھر باقی عرصہ یہ لکھنؤ میں بھی رہے۔ شعری فن کی آبیاری ان کی دلی میں ہوئی، لیکن ان کو شہرت کیونکہ اپنا جو ابتدائے جوانی تھی جو ان کی 20 سال تک یہ دلی میں رہے، تو وہاں ان کے فن کی اور ان کی جو اس کے خصوصیات تھیں، اس فن کی آبیاری وہ دلی میں ہوئی، اور پھر دلی سے یہ ہجرت کر کے لکھنؤ چلے گئے، اور جو ان کو بطور شاعر شہرت ملی ہے وہ لکھنؤ میں ملی ہے۔ ان کی شاعری میں دلی کے پرسوز اور لکھنؤ کے پرکیف دونوں مزاج ملتے ہیں، کیونکہ ان کی شاعری کا ابتدائی زمانہ دلی تھا اور پھر باقی جو زمانہ گزرا ہے وہ لکھنؤ میں گزرا ہے، تو جو ان کی اپنی طبیعت اور ان کا جو مزاج بنا تھا بطور انسان، وہ دلی کے پہلے جو 20 سال وہاں یہ رہے وہاں بن گیا تھا، اور پھر اسی لحاظ سے ان میں داخلیت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے اور خارجیت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ ذاتی زندگی کا ان کا جو بیشتر حصہ ہے وہ دیگر شعراء کی طرح ان کا بھی پریشانیوں میں گزرا ہے، اور اس کا اثر پھر ان کی آپ شاعری میں بھی دیکھیں گے۔ اردو اور فارسی کے باکمال شاعر ہیں، اور ان کا شعرا، ان کا جو شمار ہے وہ اساتذہ سخن میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مصحفی نے صرف 2 کام کیے ہیں، ایک تو شاعری کی ہے اور پھر دوسرا اپنے اس شاعری میں شاگرد بنائے ہیں۔ وہاں یہ اودھ میں آصف الدولہ کے دربار سے بھی وابستہ رہے، جہاں ہم اثر شعراء مثلا انشا وغیرہ سے ان کی چپکلش بھی رہی، اور وہاں ان کے چونکہ مزاج میں، انشا کے مزاج میں بھی گرمی اور جذباتیت تھی، جس وجہ سے وہ اکثر یعنی ان کے مد مقابل ہوتے تھے، تو وہاں ان سے یعنی انشا سے اور دیگر ہم اثر شعراء سے بھی ان کے
مقابل رہے، جن کے مد مقابل رہے، کل ان کے جو دواوین ہیں وہ 1 2 نہیں بلکہ 8 دواوین ہیں۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی کے 8 دیوان ہیں۔ پہلی غزل کا پہلا شعر دیکھیں جی، اس کا مفہوم، وہ شعر کہ دنیا میں جب تلک کہ میں اندونگی رہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہا دکھی اور غم زدہ رہا، غم میرے دل کے اور دل میرے غموں کے قریب رہا۔ دیکھیں اس میں ایک تو غموں کی شدت کا اظہار ہے کہ دنیا میں جب تلک بھی میں زندہ رہا، میرا واسطہ، میرا تعلق، میرے دل کے اوپر جو ڈیرے جمائے رکھے ہیں وہ غموں نے جمائے رکھے ہیں۔ دیکھیں قرآن و حدیث کے روح سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن اور حدیث میں بھی اس دنیا کو مردار اور اس سے بھی کم اس کی حقیقت بتائی گئی ہے، اور مصائب و آلام کا گھر بتایا گیا ہے اس دنیا کو۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت اور کوئی قدر نہیں ہے، اس میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ چونکہ شاعر جو ہے وہ ہمارے زمانے کا سب سے نازک مزاج ہوتا ہے، تو عام آدمی کی نسبت جو بھی حالات ہوں شاعر کا اثر ان پہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب اپنی زندگی میں جو ان کا غموں کی بوتات رہی اس شعر کا اظہار ہے، اور ان کا اظہار ہے اس شعر میں کہ انسان بطور انسان تو چاہتا ہے کہ وہ خوشیوں میں رہے، اس کا واسطہ اور اس کی زندگی میں کبھی غم نہ آئے، لیکن غم اور زندگی یہ 2 لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ بہت قلیل ایسے کوئی انسان ہوں گے کہ جن کی زندگی میں غم تھوڑے ہوں گے، نہ ہونے والی بات تو نہیں ہے لیکن تھوڑے ہوں۔ اکثر ایسے انسان ہیں کہ آپ ان سے جب بھی ملیں تو ان حالات کے، پھر خاص کر جو شاعر ہیں، وہ غالب کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ زندگی جب اپنی اس شکل سے گزری، غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے، یعنی اپنی زندگی اور پھر زندگی میں غموں کی بہتات شاعروں کو اکثر اس سے گلا رہا ہے۔ غالب نے کیا اظہار کیا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ یہ وہی بات ہے کہ اپنی زندگی میں غموں کی بہتات کا اظہار ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ ایک اور شعر حوالے کا دیکھیے، اس سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا ہوتا نہیں، اس سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا ہوتا نہیں، سب جدا ہو جائیں لیکن غم جدا ہوتا نہیں۔ یہی بات مصحفی نے بھی اپنے اس شعر میں کہی ہے کہ میں جتنی میری زندگی تھی، میرا واسطہ اور میرا تعلق جو ہے وہ غموں سے رہا، میری زندگی جو ہے وہ مصیبتوں اور دکھوں سے بھری پڑی ہے، اس میں بہت سارے اپنوں کے، پرایوں کے، غم زندگی، غم جہاں، غم روزگار، یہ ساری چیزیں، اور پھر ایک انسان ہونے بطور شاعر جو ہے وہ اس کا زیادہ اثر لیتے ہیں، تو یہی اس چیز کا اظہار ہے مصحفی کے اس شعر میں بھی۔ اب ہم دوسرے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے اس غزل کا کہ رونے سے کام بس کہ شب اے ہم نشیں رہا، کہ میں نے تمام رات رو کر گزار دی، اور میری آستین ایک شفیق ساتھی کی طرح میرے آنسو پوچھتی رہی۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں یوں لگتا ہے کہ صبح کوئی دوست ملے ہیں مصحفی کو اور اس دوست کو اپنی شب گزاری سنا رہے ہیں کہ رات میرے اوپر کیا بیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسی شعر میں شدت غم کا بھی اثر ہے کہ دیکھیں اگر کوئی معمولی سی کوئی انسان کو تکلیف پہنچے تو وہ انسان اس کو بخوشی برداشت کرتا رہتا ہے،
اس پہ اس کے اتنے آنسو نہیں بہتے کہ وہ ساری ساری رات رونے میں گزار دے۔ ہاں جب شدت غم ہو تو پھر ایک رات نہیں کئی راتیں انسان جو ہے وہ روتے روتے گزار دیتا ہے۔ اور جو شعراء ہیں یا جو عشاق ہیں ان کے لیے تو رات ویسے ہی ایک جو ہے وہ قیامت کی طرح ہوتی ہے۔ کیا کرتے ہیں شاعر؟ وہ کہتے ہیں ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ یعنی عشاق جو بھی ہوں، اگر اس شعر کو ہم تصوف کے لحاظ سے دیکھیں تو راتوں کو اٹھ کر رونا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی یاد اور اپنے غموں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یہ بھی نیک لوگوں کا اور انبیاء کا تو مسلسل یہ شیوا رہا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر روتے تھے اور اپنی امت کے لیے جو ہے وہ مغفرت طلب کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی جو صوفی جو لوگ ہیں یا جو نیک لوگ ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ہم نے معلوم کرنا ہے کہ آیا مصحفی کو کون سا غم تھا؟ تو کہیں کہیں ان کی شاعری میں تصوفانہ رنگ بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ کیا غم رونے کی جو کیفیت ہے وہ محبوب سے جدائی ہے۔ اس میں ساری رات محبوب سے جدائی میں ساری رات روتے رہے ہیں مصحفی۔ دیکھیے یہ شعر میں کیا کہتے ہیں جی، کیا پوچھتے ہو عاشق راتوں کو کیا کرے ہے، کیا پوچھتے ہو عاشق راتوں کو کیا کرے ہے، گاہے دعا کرے ہے گاہے بکا کرے ہے۔ یعنی کبھی وہ اٹھ کر دعا کرتے ہیں اور کبھی کیا کرتے ہیں، ساری ساری رات روتے ہیں۔ اور پھر جس کے دل میں جتنی کوئی چاہت ہو، جتنی محبوب کی یاد ہو، اس کے اوپر اس کی آنسو اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اتنا ہی زیادہ روتا ہے۔ تو دیکھیے یہ کہ متصل روتے رہیے تو بجھے آتش دل، متصل روتے رہیے تو بجھے آتش دل، ایک دو اشک تو اور آگ لگا دیتے ہیں۔ کہ یہ کیا کام ہے کہ پوری پوری رات عشاق کی وہ روتے روتے گزر جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ محبوب کا جدا ہونا یا محبوب کی یاد میں یا اس کے طرف سے جو دیے ہوئے زخم ہیں یا جو دیے ہوئے اس کے اوپر اس کی طرف سے کی گئی جو بے وفائیاں ہیں ان کو یاد کر کے رونا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ یہ عشاق جو بھی ہوں، چاہے وہ حقیقت میں ہوں یا مجاز ہوں، یہ ان کی زندگی کا، یہ ان کی شب گزاری ہوتی ہے۔ تو اسی شب گزاری کا احوال مصحفی نے اس شعر میں سنایا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی پھر ان کو ملا نہیں ساتھی، کہ کوئی ہے جو ان کو چپ کرواتا، جو ان کو حوصلہ اور صبر دلواتا۔ تو چونکہ تنہائی تھی تو تنہائی میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب شدت غم ہو اور اس سے ہچکیاں بن جائیں تو انسان جو ہے وہ اپنے آنسو اپنے آستین سے صاف کرتا ہے۔ تو یہی کیفیت مصحفی کے اوپر تھی۔ وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی ایک تو شدت غم تھی اور دوسرا پھر کوئی ایسا تھا نہیں جو حوصلہ دلاتا، کوئی ایسا تھا نہیں جو ہمارے آنسو پوچھتا، خود ہی روتے رہے اور ان کی ساتھی ان کی آنستی رہی جو ان کے آنسو پوچھتی رہی۔ یہ تھے دوسرے شعر کے۔ اب یہ تیسرا شعر دیکھیں کہ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا۔ یہ ہے تیسرا شعر۔ اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اس قدر نازک مزاج تھا کہ جب تک باغ میں رہا تو پھول کے کھلنے سے بھی غمگین ہو جاتا تھا۔ یعنی یہاں شاعر اپنی حساسیت اور نازک مزاجی بتا رہے ہیں۔ اب اس کے پس منظر میں کہ پھول کے کھلنے سے غمگین ہو جانا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے سنیے، ایک تو یہ ہے کہ مجھے شادابی صحن چمن سے خوف آتا ہے، مجھے شادابی صحن چمن سے خوف آتا ہے، یہی انداز تھے جب لٹ گئی تھی میری زندگی۔ کہ
جب میری زندگی لٹی تھی تو اس وقت بھی یہی موسم تھا۔ تو ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شادابی صحن چمن کو دیکھ کر وہ اسے دوبارہ کہ آج پھر کسی کوئی عاشق جو ہے وہ اپنی زندگی ہارنے والا ہے، وہ اپنے محبوب کو کھونے والا ہے، ایک یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسی، کیونکہ میں نے پہلے بتایا ہے ان کی زندگی میں کہ مصطفی کی اکثر زندگی مصائب و آلام اور پریشانیوں میں گھری رہی اور پریشانیوں میں ہی گزری۔ تو باہر کا موسم اور بہار کا موسم بھی تب اچھا لگتا ہے جب دل کا موسم اچھا ہو۔ اگر دل کا موسم اچھا نہ ہو اور دل میں غم اور پریشانیاں ہوں تو باہر کا موسم کتنا ہی خوبصورت ہو، رنگین ہو، چاروں طرف پھول کھلے ہوں، وہ اچھے نہیں لگتے۔ یہ بیرونی موسم جو ہے یہ تب اثر کرتے ہیں جب آپ کا دل بھی خوش ہو، دل غموں سے چور چور ہو تو باہر کا موسم وہ آپ کو بجائے خوش کرنے کے پریشان کر دیتا ہے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ مجھے یہ شعر دیکھیے کہ مجھے خندگل سے آتا ہے رونا، کہ اس طرح سے ہنسنے کی خو تھی کسی کی۔ ہاں کچھ یادیں وابستہ ہوتی ہیں کہ جن یادوں کی وجہ سے ان کے مصطفی جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب میں پھول کو کھلتا دیکھتا ہوں تو اس کی پھول کے کھلنے کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ ایک یہ شعر دیکھیے کہ ہم خستہ حال ہیں تجھ سے بھی نازک مزاج تر، ہم خستہ حال ہیں تجھ سے بھی نازک مزاج تر، تیوری چڑھائی تو نے یہاں جی نکل گیا۔ کہ اتنی چھوٹی سی بات پر وہی بات ہے کہ معاشرے کا چونکہ حساس مزاج انسان ہوتا ہے شاعر، اور عام انسان جن باتوں کو بالکل بھول جاتے ہیں اور وہ ان کے اوپر ذرا بھی اثر نہیں کرتی، لیکن شاعر کے اوپر جو ہے وہ الفاظ تو کیا ہمارے ہاں عام انسان کے اوپر وہ تو آنسو اثر نہیں کرتے، وہ تو آنسوؤں کو مگرمچھ کے آنسو سمجھتے ہیں۔ الفاظ تو اب دیکھیں جہاں لوگ آنسوؤں کی قدر نہیں کرتے، جہاں لوگ کسی کے الفاظ کی قدر نہیں کرتے، وہاں شاعر جو ہے وہ جذبات کو سمجھ جاتے ہیں، شاعر جو ہے وہ جذبات کی قدر کرنے والے ہو جاتے ہیں، وہ لہجوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، اتنے حساس مزاج ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر تو چھوٹی چھوٹی باتیں اثر کرتی ہیں۔ چھوٹی سی بات کے خوش ہو جانا اور چھوٹی سی بات پہ وہ دل میں اگر بیٹھ جائے تو وہ ساری زندگی اس کو ایک غم بنا لینا، یہ شاعروں کی ایک زندگی ہے۔ کیونکہ شاعر جو ہے یہ ہمارے معاشرے سے تھوڑا ہٹ کے ہوتے ہیں، اگر معاشرے کو چلنا ہے تو وہ شاعروں کے پیچھے چلے۔ شاعر عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے پیچھے نہیں چلتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مصطفی کی ہم اس شعر کو تصوف کے لحاظ سے دیکھیں تو جب پتہ ہو کہ زندگی انتہائی قلیل اور ختم ہو جانے والی ہے اور کئی لوگ ختم ہو گئے ہیں، کئی محل ویراں ہو گئے ہیں، کئی گھر سنسان ہو گئے ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے نازک مزاج پھول کی طرح بچے بھی منو مٹی کے نیچے چلے گئے، اور وہ جو جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے تھے وہ بھی مٹی کے نیچے چلے گئے۔ تو جب اس طرح کے ماحول میں جب شاعر دیکھتے ہیں لوگوں کو تو پھر انہیں وہ کیا یاد آتا ہے کہ پھر انہیں وہ موت یاد آتی ہے کہ یہ بھی فنا ہو، یعنی جو پھول جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ بھی اس کو بھی عن قریب جو ہے موت اچک لے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرا عنصر جو ہے وہ غالب ہے، یہ دیکھتے کہ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ ہمارے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن سے ہمارا تعلق تھا، ان سے جب جدائی ہوئی تو ان کے جدائی نے ہمیں بھی رلا دیا، اور پھر جب ہم باہر کا موسم دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر غم اور اس کی کیفیت چھا جاتی ہے کہ وہ اتنے نازک مزاج ہیں کہ محبت سے عنایت سے وفا سے چوٹ لگتی ہے، محبت سے عنایت سے وفا سے چوٹ لگتی ہے، بکھرتا پھول ہوں مجھ کو ہوا سے چوٹ لگتی ہے۔ یہ 3 اشعار ہم نے آج کے لیکچر میں کیے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے چوتھے شعر سے آغاز کریں گے اس غزل کا۔